اللہ۔ آیت کریمہ نمبر 12 سورۃ المائدہ۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے ایک عہد، ایک میثاق کا تذکرہ کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین تنبیہ کی ہے کہ بنی اسرائیل سے ہم نے پکا وعدہ لیا تھا، ان کے بنی اسرائیل کے 12 نقیب مقرر کیے تھے، اور ہم نے یہ کہا تھا ہمارے کیے ہوئے وعدے تم پورے کرو، ایمان کے بعد نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کرو، میرے رسولوں پر پورا ایمان اور اعتماد کرو، نمبر 4 رسولوں کی مدد کرو دین کا تعاون کر کے، نمبر 5 قرض حسن دیا کرو۔ تو رب نے کہا میری مدد تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری کمی کوتاہیوں میں مٹا دوں گا، اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا مرنے کے بعد، جہاں ہمیشہ کی نہریں اور نعمتیں ہیں۔ اور فرمایا جن نے وعدہ پورا کیا ہم نے بھی وعدہ پورا کیا، جو اس وعدے سے کترا گئے ہم نے انہیں ذلیل کیا۔ مسلمانوں باز آ جانا، تم سے بھی یہ وعدے ہیں، تم بھی گڑبڑ نہ کرو، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ باقی تفصیل سے بات آتی ہے آپ کے سامنے، لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ، اور پکی بات ہے، أَخَذَ اللَّهُ، اللہ نے لیا تھا، میثاق، پکا وعدہ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا۔ اور نمبر 2 وَبَعَثْنَا، اور ہم نے بھیجے تھے، منہم، ان میں، 12 نقیبا، 12 نگران، 12 نقیب۔ وقال، اور اللہ نے یہ فرمایا تھا، اللہ نے فرمایا تھا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی وضاحت آپ کے سامنے آتی ہے آیت کے ذریعے سے۔ اگر نمبر 1، اگر تم لئن اقمتم الصلاۃ، اگر نمازوں کو تم صحیح قائم کرو، نمازوں کو قائم کرو، وآتیتم الزکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرتے رہو، نمبر 3 وآمنتم، اور تم ایمان لاؤ، اعتماد کرو، برسولی، میرے رسولوں پر، وعزرتموہ، اور تم ان رسولوں کی مدد کرتے رہو،
وَأَقْرَضْتُمْ اور تم قرض دو اللہ کو قرضاً حسنا قرض حسن، تو میری مدد بھی تمہارے ساتھ۔ نمبر 2 لَأُكَفِّرَنَّ میں ضرور بضرور مٹا دوں گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہاری چھوٹی موٹی غلطیاں، وَلَأُدْخِلَنَّ ضرور ہم داخل کریں گے کم تمہیں جنات باغات میں تجری چلتی ہیں من تحتہا ان باغات اور محلات کے نیچے سے الانہار طرح طرح کی نہریں۔ لیکن آخری بات فمن کفر جو کفر کر لے انکار کر دے بعد ذالک اس پکے وعدے کے بعد منکم تم میں سے فقد ضل پھر وہ گمراہ ہو گیا سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ کل کی آیت میں آپ نے سنا کہ اللہ کے احسانوں کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے ساتھ مدد کیا کی تھی 2 وعدوں کے اوپر، تقوی توکل کرو گے، اللہ کافروں کے ہاتھوں کو تم سے روک کر دکھائے گا، اور وہ آپ نے کل تفصیل سنی تھی۔ کئی موقعوں پر کافر آئے، ہاتھ اللہ نے روک دیے، کچھ نہ کر پائے، تو اللہ نے فرمایا میرے احسان دیکھو مسلمانوں، تقوی ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہاری کفایت کرے گا، اور توکل اللہ پہ کرو۔ آج اللہ نے اگلی بات فرمائی اور اپنے وعدے کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کا ذکر کر کے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے۔ آیت کریمہ نمبر بھی 12 ہے، اور آیت کریمہ میں 12 نقیبوں کا ذکر ہے، وہ بنی اسرائیل سے بھی لیے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 12 نقیب بنائے تھے۔ اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ میں نے بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے 12 نقیب چنے تھے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے سے ایک نقیب لایا تھا، دوسرے لفظوں میں نگران۔ تیسرے لفظوں میں اگر آج کی زبان کے اعتبار سے کہوں تو کلاس میں ایک ذمہ دار بچہ ہوا کرتا، اس کو لوگ کہتے ہیں منیٹر۔ اللہ نے منیٹر چنے بنی اسرائیل سے، نگران ہو بھائی، ان کی دیکھ بھال کرنا، کہیں یہ گڑبڑ نہ کرتے، اور ان کو یاد دلاتے رہنا، اوے یہ غلطی نہیں کرنی، یہ نہیں کرنی ہے۔ جیسے منیٹر یاد دلاتا رہتا ہے، یہ نہ کرنا میں استاد کو بتاؤں گا، یہ نہیں کرنا استاد ناراض ہو جائے گا، یہ نہ کرنا استاد سزا دے دے گا، یہ نہ کرنا یہ ہو جائے گا، وہ یہی کرتا ہے نا۔ تو نگران بھی یہی کرتے تھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اور گڑبڑ بنی اسرائیل نے بہت کی، آخر میں اللہ نے کہا ٹھیک ہے آج کے بعد تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن ہر قبیلے کا ایک نگران آئے، مجھ سے پکا وعدہ لے کہ وہ اپنے قبیلے کو اللہ کے احکام پر پابند کرے گا۔ یہ آگے احکام آ رہے تھے، اور ہر آدمی نگران پوری مانیٹری کرے گا کہ کوئی بندہ اللہ کے احکام سے ادھر ادھر روگردانی نہ کر لے۔ جب تک بنی اسرائیل نے اس وعدے کو پورا کیا، اللہ نے ان کو برتری دی ہے، عزت دی ہے۔ منیٹری کرتے رہے، نقیب نقابت کرتے رہے، تو اللہ نے ان کو بلند رکھا، غیب سے خزانے دیے، ان کی خوراک کا پوشاک کا انتظام ہوا، سارے حالات درست تھے۔ جب بنی اسرائیل نے وعدے چھوڑے، نقیبوں نے بھی تھوڑی سستی کی ہے، وہی بنی اسرائیل آج بھی دنیا میں گال بن چکے ہیں، اس وقت بھی اللہ نے ذلیل کر دیا۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اور وہ وعدے آپ نے ترجمے میں سماعت کیے ہیں۔ یہ بات اس آیت کے اعتبار سے ہے، اور ہمارے نبی نے بھی وعدے لیے تھے، اور اس کا بھی تقابل ہوا ہے، اور اللہ نے نقشہ پلٹا کے دکھایا ہے۔
اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، پکی بات ہے اللہ رب العالمین نے لیا میثاق بنی اسرائیل سے پکا وعدہ، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے بھیج دیے تھے ان میں سے 12 نقیبا، 12 نگران، 12 نقیب تھے۔ اور اللہ نے ساتھ کیا کہا؟ اللہ نے کہا وہ نقیبو سنو، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن یہ 5 کام تم کرو گے، یہ وعدہ کرو میرے ساتھ، تم پکے رہو ان کے اوپر، اپنی قوم کو بھی کاربند رکھو۔ میری پہلی بات یہ ہوگی وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تم 5 کام کرو۔ اللہ کا ساتھ رہنا، اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے اس وقت، ہر جگہ نہیں ہے، کافروں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے، پتے پتے میں اللہ ہے، ذرے ذرے میں اللہ کا علم موجود ہے۔ لیکن جب اللہ کہے میں تمہارے ساتھ ہوں، اس ساتھ سے آپ اردو محاورے بھی جمنتے نا، ایک بندے نے دوسرے کو کہا جی یہ میں کام کرتا ہوں، کہتا کر بچے میں آپ کے ساتھ ہوں، کیا مطلب؟ میرا تعاون، میری مدد، میری نصرت، میری سرپرستی آپ کے ساتھ ہے، فکر نہ کر۔ ایسے ہی ہوتا ہے، یہاں بھی اللہ نے یہ فرمایا، اللہ اکبر۔ اور اللہ نے پھر کر کے دکھایا، یہ معاکم کا لفظ اللہ نے یہاں بنی اسرائیل کو بتایا کہ بنی اسرائیل یہ وعدہ کرو میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، تم میری مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اور بنی اسرائیل نے جب تک یہ 5 وعدے پورے کیے اللہ کی مدد تھی۔ وعدہ کیا ہے؟ نمبر 1، وہ مدد بھی پھر بتاتا ہوں، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، پہلی بات یہ اگر تم نمازوں کو صحیح طریقے سے قائم کر لو، آداب کا لحاظ رکھ کے۔ نمبر 2، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ بنی اسرائیل میں زکوٰۃ 25% تھی، ہمارے ہاں 2.5% ہے، سمجھ آئیے؟ ہمارے ہاں لاکھ میں سے 2,500 ہے، بنی اسرائیل میں لاکھ میں سے 25,000 دینی پڑے گی۔ فرمایا یہ پابندی کرو، زکوٰۃ بھی دو۔ ہمارے لیے کتنی سہولت آئی ہے۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، تیسری بات یہ ہے کہ میرے رسولوں کے اوپر سے ایمان اور اعتماد لاؤ۔ وَعَزَّرْتُمُوهُ، نمبر 4 رسولوں کی مدد کرنا، جہاں رسول تمہیں بھیجنا چاہتے ہیں، جہاں رسول جہاد میں ہیں، جہاں جس حالت میں تم نے رسولوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نمبر 4 تم نے قرض حسن اللہ کو دینا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرض حسن زکوٰۃ کے علاوہ ہوتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں بس میں نے مال سے زکوٰۃ نکال دی میں بری و ذمہ، نہ، زکوٰۃ سال کے بعد الگ ہوتی ہے اور قرض حسن اس کے علاوہ ہے، آپ کے سامنے آیا ہے، ہماری شریعت میں بھی ایسے، ادھر بھی ایسے اللہ نے الگ فرمایا ہے۔ قرض حسن الگ ہے، اور قرض حسن یہ بھی ہوتا ہے کوئی رشتہ دار آ گیا، کوئی غریب آ گیا اور وہ کہتا ہے، کوئی تعلق والا ہے، دوست احباب ہے، کاروباری ہے، رشتہ دار ہے، جو بھی، وہ کہتا ہے جی میرا ہاتھ تنگ ہے، مجھے 1 مہینے کے لیے 10 دن کے لیے اتنا قرضہ دے دو، میں مہینے کے بعد آپ کو واپس کر دوں گا۔ اب بغیر لالچ کے، بغیر مفاد کے، بغیر نفع کے اس نے غریب کو، اپنے کاروباری بھائی کو، رشتہ دار کو پیسے دے دیے مہینے کے لیے، سال کے لیے، سال کے بعد میں دوں گا بھائی، ٹھیک ہے جی، سال کے بعد وہی پیسے واپس کیے جائیں، اس کو قرض حسن کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ یہ قرض حسن کیوں ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ بہت اچھا قرضہ ہے، اس نے سال کے لیے پیسے بند کیے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں میں سال کے لیے پیسے بند کر دوں، اللہ کہتے ہیں یہ قرض حسن ہے، یہ قرض اس نے بندے کو، رشتہ دار کو، غریب کو نہیں دیا، مجھے دیا ہے، اس کا بدلہ آخرت میں دوں گا، اور میں جو بدلہ دیتا ہوں بہت اچھا دیتا ہوں۔ اور یہ بندوں سے جو لے لیتے ہیں کہ میں سال کے بعد قرضہ دے گا تو پھر اتنا پیسے بھی ساتھ پرافٹ دینا مجھے، یہ سود ہوتا ہے، یہ حرام ہے۔ اور بغیر سود اور بغیر پرافٹ کے، بغیر نفع کے بندہ قرضہ دے دے کسی کو، مہینے کے لیے دے، سال کے لیے دے، 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 10 سال کے لیے دے، وہی رقم واپس لی جائے تو اس کا نام قرض حسن ہے۔ اب قرض حسن پھر اور بھی ہوتا ہے، مسجد میں دے رہے ہو
اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو دے رہے ہیں اللہ کے گھر میں، یہ بھی قرض حسن. یہ کس کو دے رہے ہیں؟ یہ سارا یہ بھی قرض حسن ہوتا ہے. مدارس میں دیتے ہیں، یہ بھی قرض حسن ہوتا ہے. رشتہ دار کو دے دیتے ہیں یا غریب کو، بھائی یہ لے لو 1000 روپے، میں لیتا ہی نہیں ہوں، یہ بھی قرض حسن ہے. کیوں؟ اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ. اللہ اس کو قرض حسن کہتا ہے. یہ قرض حسن الگ ہوتا ہے، یہ ضرورت مند آئے گا دینے پڑیں گے ہمیں. زکوٰۃ الگ ہوتی ہے. رشتہ دار محتاج ہے، اس کا تعاون کرنا پڑے گا، یہ قرض حسن ہے. زکوٰۃ الگ ہے. پڑوسی پریشان ہے، اس کا تعاون کرنا پڑے گا. کاروباری بندہ تھا، دکان پہ بیچارے کی دکان کا مسئلہ بن گیا، دیوالیہ ہو گیا، دکان جل گئی، نقصان ہو گیا، اس کے ساتھ مل کر تعاون کریں گے، یہ قرض حسن ہے. بھائی آج لے لو پیسے، سال 2 کے بعد ہمیں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دینا، تو پاؤں پہ کھڑا ہو جانا، یہ قرض حسن ہے. ہمارے اسلام نے یہ بھی کہہ دیا اور فرمایا یہ 4 کام تم کرو، 5 اللہ نے فرمایا 1 کام میں کروں گا. قال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ، اور اللہ ساتھ ہوا تو اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی نصرت. تو فرمایا میری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہے. پھر اور بنی اسرائیل نے جب تک یہ کام کیا نا، اللہ نے ہر طرف سے فراوانی کے راستے کھولے. بنی اسرائیل کو عزت ملتی، مال ملتا، سارا کچھ ملتا رہا جب تک بنی اسرائیل اس پہ قائم تھے. جب بنی اسرائیل اس وعدے کو چھوڑے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، پھر میں نے ذلت اور رسوائی ان کے مقدر میں لکھ دی ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو بنی اسرائیل جب تک اس پہ چلتے تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے میدان تی میں، وادی سینا میں ہیں. وادی سینا میں کوئی کارخانہ نہیں، کوئی معاش کا نظام نہیں، کوئی باغ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے. وادی سینا 40 میل پر پھیلا ہوا ٹکڑا ہے. بحر کلزم مصر سے نکل بحر کلزم سے آگے چل کر وادی سینا 40 میل پر پھیلا ہوا علاقہ. آگے پھر جا کر یہ آج کل وادی سینا سے پچھلے دنوں بارڈر کھولی گئی تھی، آگے جا کر ادھر مصر ہے پیچھے، اور آگے چل کر جلتا ہے فلسطین شام کا علاقہ لگتا ہے. اب اس کے اندر وہ کیا کھاتے تھے؟ اللہ بٹیر ان کو دیتا، بٹیر نما پرندہ، کتنے چاہتے ہو پکڑو، پکڑتے جاتے ادھر رکھ دو، خود ذبح ہوگا، خود اس کا پر اتریں گے، خود صاف ہوگا، خود روسٹ ہوگا، خدا کی قدرت روسٹ کر کے رکھے گی، کھاؤ بس. واہ سبحان اللہ، مدد اللہ کی آئی ہے. صبح اٹھتے من کھاتے. من ایک قسم کا شیرینی میٹھا تھا، کوئی حلوہ تھا، اللہ بیچ دیتا، کھاؤ اس کو. کپڑے، وہاں فیکٹری تو نہیں ہے، پکڑے کپڑے کہاں سے لائیں، پھٹ گئے، پرانے ہو گئے. فرمایا کوئی بات نہیں ہے، یہی کپڑے اللہ رب العالمین رات کو ایسی ہوا چلاتے، ڈرائی مشین، وہ صاف بھی کرتی تھی، صفائی بھی کرتی، خشک بھی کرتی. صبح اٹھتے کپڑے صاف، میلے کچھ چلی ہی نہیں ہے. واہ سبحان اللہ، اللہ کی مدد تھی نہیں تھی. اور بچہ جو بنی اسرائیل آئے یہاں وادی سینا میں بڑے عرصے رہے. جو بچہ ہوتا ہے 10 مہینے کے بعد بچہ بڑا ہو جاتا ہے، 2 مہینے 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد کافی بڑا. کپڑے تو ہیں ہی نہیں تو چھوٹے ہو گئے ہیں. اللہ جیسے بچہ بڑھتا جاتا کپڑا بڑھتا جاتا، نہ دھونے کی ضرورت نہ کپڑا مزید لانے کی. کپڑا پھٹتا ہی نہیں ہے، اللہ اس کو بچاتا ہے. اگر پھٹ جائے دن کو ادھر ادھر ہوتے ہوئے تو رات کو سوتے صبح اٹھتے تو وہ کپڑا برابر سلا ہوا. واہ سبحان، مدد تھی یا نہیں تھی؟ یہ اللہ نے کیا ان کے اوپر. جب تک یہ وعدہ پورا کیا اللہ کی مدد ایسے آئی. اور دشمن مار دیتا تھا، اللہ ان کو فتح دیتا تھا. اور وہاں سے پھر نکلے، تھوڑی کمی کی تھی. وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں نکلے، جہاد نہیں کیا، اللہ نے بھی پریشان کر دیا، وہیں پر پریشان کیا کہ تمہیں کہا تھا رسولوں کے اوپر بات ماننی اور مدد کرنی. موسیٰ علیہ السلام کہتے آؤ میرے ساتھ آگے چلتے ہیں، بیت المقدس فتح کرتے ہیں، شام کا علاقہ فتح کرتے ہیں. تم یہیں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا تھا نہ موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اللہ نے ایسا پریشان کیا ان کو راستہ ہی نہیں ملتا تھا. یتیہون فی الارض، زمین پہ پھر سرگردان پھرتے تھے. اللہ ہم سب کو بچائے. اللہ نے مدد کی ہے لیکن اپنے وعدے پر. فرمایا ایک میری مدد آئے گی، نمبر 2 اللہ اکفرن عنکم سیئاتکم، میں تمہاری کمی کوتاہیوں کو درگزر کر دوں گا چھوٹی موٹی. وعدے پورے کرو یہ 5.
وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ فِي جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِ الْأَنْہَارِ، اور تمہیں بہتی ہوئے محلات جن کے نیچے جنت ہمیشہ ہمیشہ والی دوں گا، جس کے نیچے طرح طرح کی نہریں بہتی ہوں گی۔ بنی اسرائیل نے جب تک یہ کیا، دنیا میں بھی اللہ کی مدد، گناہ بھی معاف، آخرت کی جنت بھی ہے۔ یہ 12 نقیب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے تھے۔ نبی مکہ میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں حالات تنگ تھے، بڑی مشکلات تھیں، حدیث میں آتا ہے، بڑی لمبی تفصیل ہے۔ نبی چھپ کر دعوت و تبلیغ دیا کرتے تھے، اعلانیہ دعوت تبلیغ پر بھی سختی ہو گئی تھی، مارتے تھے کافر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت دیتے، جو نبی کی بات سنتا اس کو بھی اذیت دیتے تھے۔ حج کا موسم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں گئے، منا میں 5 دن ٹھہرنا پڑتا ہے حجیوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھہرے تھے۔ 8 ذی الحجہ کو گئے، 9 کو چلے گئے تھے عرفہ، عرفہ سے واپس آئے، پھر 10 سے لے کر 13 تک منا میں۔ نبی باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو پکڑتے تھے، ان کو دین سمجھاتے تھے۔ یہ مدینہ منورہ جس مدینے کو کہتے ہیں، یہاں کے 6 بندے 11 نبی کو نبی کے ہاتھ لگ گئے، نبی نے ان کو دعوت دی، انہوں نے مان لی ہے۔ اب نبی نے یہاں 5 دن کلاس لگائی ہے، ان کو کہا بھائی یہ دین سیکھو۔ اب کہاں کلاس لائی؟ منا میں نہیں، منا میں مشکلات ہیں، اللہ آپ کو بھی لے جائے، ہمیں بھی بار بار وہاں لے جائے۔ تو منا کے بالکل سامنے پہاڑی نظر آتی ہے، بالکل سامنے پہاڑی تھی۔ اس پہاڑی کے، اس منا کے جہاں جمرات کنکریاں مارنے کے لیے آدمی آگے بڑھتا تو سامنے پہاڑی ہے، وادی محصر، جہاں ابرہہ کا لشکر تباہ ہوا، اس وادی محصر سے سامنے پہاڑی ہے، ادھر منا، ادھر وادی محصر، ادھر پار یہ پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی کی اوپر چڑھنا بڑا مشکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مغرب کے بعد لے کر اس پہاڑی پر چڑھ کر پرلی طرف چلے گئے، پہاڑی کی بیک سائڈ، عقبہ کہتے ہیں عربی میں۔ وہاں نبی نے رات سے لے کر صبح تک ان 6 ساتھیوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ صبح چلے جاؤ بھائی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، لوگ چل پھر ایک گھاٹی میں بیٹھ کر نبی نے دین سکھایا، سیکھنے والوں نے سیکھا، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ ان کو پھر نبی تیار کر کے یہاں حج کے موسم پر تیار کر کے بھیجا واپس یثرب، اور انہوں نے جا کر وہاں دعوت و تبلیغ اور دین سمجھانا شروع کیا جو نبی سے پڑھا، اور اچھے ہاتھ سے وہاں مسلمان ہو گئے، عورتیں مرد مسلمان۔ اگلے سال اس نیت کے ساتھ آئے کہ ہم دوبارہ یہاں کلاس لیں گے، حج بھی ہوگا اور کلاس بھی لیں گے۔ یہ بروقت آئے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ملے، 11 نبی کو 6 تھے، 12 نبی کو یہ 12 تھے، یہ 12 آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں گھاٹی کے پیچھے جا کر ان کو کلاس رات مغرب سے لے کر صبح تک پڑھاتے، یہ رات کو پڑھتے تھے دین بڑی محنت سے۔ 13 ہجری کو جب انہوں نے 12 نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پیش کیے یثرب میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، عورتیں، انہوں نے کہا نبی ہمارے کو اتنی بڑی تکلیف ہے، اب جاؤ اور وہاں سے نبی کو کہو ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جا۔ ادھر سے اللہ نے بھی ہجرت کا حکم دے دیا تھا۔ یہ 72 آدمی گئے، 72 گئے، رات کو کلاس 72 کی 72، اچھا خاصا مجمع، آپ 72 نہیں ہوں گے اس وقت یہاں، اچھا مجمع، کلاس لگی رات کو، صبح تک کلاس لگتی رہی، 6-7 دن یہ انہوں نے پڑھا، ہر سال کی کلاس، آگے سبق، آگے سبق۔ ان 72 نے آخر میں کہا اللہ کے نبی ایک درخواست ہے، ادھر اتنی تکلیف ہے، کھل کر دین نہیں بیان کر سکتے ہیں، کلاس نہیں لگا سکتے ہیں، راتوں کو چھپ کر کلاسیں لگتی ہیں، آپ یثرب میں آئیں، کھل کر دین کا کام کرو، ہم آپ کے جانثار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہی بات کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے 12 نقیب تھے، 12 نگران مجھے دو، جو یہ تہیہ کرو میرے ساتھ، ہم اپنے قبیلے کو کنٹرول کریں گے اور ان کی نگرانی کریں گے، دین پر ان کو برقرار رکھ کر دین کی مدد کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے سر توڑ بازی لگائیں گے۔ انہوں نے 12 نقیب دے دیے تھے، 9 نقیب بنو حضرت سے تھے، 3 اوس کے تھے، اوس اور حضرت 2 قبیلے تھے نا، تو 3 اوس سے آئے، 9 حضرت سے، نبی نے ان قبیلوں کو نگران بنا کر ان سے بیعت لی، یہاں پر
بیعت لے کر پکا وعدہ کیا. انہوں نے کہا جان پر کھیل جائیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعذرتموہ والی بات کو پورا کر کے دکھائیں گے. اور بڑے جلالی لہجے میں نبی کے چچے عباس کو پتہ چل گیا کہ میرا بھتیجا ادھر کلاس لگاتا رات کو, اور لوگوں نے اس کو اچھا خاصا گھیر لیا, ایک جماعت بن گئی اور اس کو لے کر جا رہے ہیں اور وعدے ہو رہے ہیں. وہ عباس پہنچ گیا. عباس پہنچا, اس نے کہا بھائی کدھر لے جاتے ہو؟ یہاں مکہ میں ہمارا خاندان ہے, ہم قریش ہیں, ہمارے بنو ہاشم کے لوگ ہیں. بنو ہاشم کی تمام قریش کی تمام خاندانوں کے اندر رشتہ داری ہے. قریش بڑا قبیلہ تھا, باقی بنو ہاشم اس کی شاہ, بنو عدی اس کی شاہ, اور بنو نوفل اس کی شاہ, بنو عبد شمس اس کی شاہ, بنو امیہ اس کی شاہ, بنو تے اس کی شاہ. یہ ساری شاخیں ہیں قریش کی. تو فرمایا کہ ہم یہاں لحاظ رکھتے ہیں, وہاں جب میں ہمارے بھتیجے کو تکلیف ہوگی کون لحاظ رکھے گا؟ نہ جانے دے, میں نہیں جانے دیتا ہوں بھتیجے کو. ہے تو ہمارا بھتیجا کلمہ عباس نے نہیں پڑھا تھا چچے نے. اللہ اکبر. سعد بن عبادہ کھڑا ہوا نا, حضرت کا سردار, اس نے کھڑے ہو کر تقریر کی نا زبردست جارحانہ. اس نے کہا تم نے کیا تعاون کیا یہاں پر؟ سچا نبی ہے, وہی سچی, قرآن سچا, وہ عام طور پر اپنے علاقے میں کھل کر دین نہیں بیان کر سکتا ہے, تم یہاں تعاون کرو گے؟ میرا نبی میرے ساتھ جائے گا, اور یہاں تم کہتے ہیں وہاں اس کا تحفظ کون کرے گا؟ یہاں مرد سارا تحفظ کریں گے, نبی تک کسی کو پہنچنے نہیں دیں گے. اور نمبر 2, ہم مر جائیں گے, ہماری عورتیں قربانیاں دیں گی. ہماری عورتیں مر گئیں, ہمارے بچے قربان ہو جائیں گے, ہمارا خاندان لٹ جائے گا, پھر نبی تک کوئی پہنچے نہیں تو نہیں, ہم نہیں پہنچنے دیں گے. زبردست تقریر کیے نا, اور انہوں نے بھی کھڑے ہو کر, یہ 12 نگران اپنے اپنے طور پر 3-4 کھڑے ہوئے. عباس دنگ رہ گیا. اس نے کہا لا کر دکھاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں آؤں گا. صحابہ کو بھی ہجرت کا حکم دے دیا, جاؤ. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رسول پر ایمان بھی پکا, مدد بھی پکی, نماز پابندی سے, زکوٰۃ دینی, قرض حسن دینا پڑے گا ایک دوسرے کو. یہ انصار تھے, انہوں نے سارے کام کر کے دکھائے. نمازوں کی بھی پابندی, زکوٰۃ بھی خوب دیتے تھے, اور رسول پر اعتماد بھی, رسول پر جان کھیل کر پوری مدد کرتے. اور اگلی بات, قرض حسن کیسا تھا پھر ان کا؟ مکہ کے مہاجر جب گئے نا, اللہ اکبر, انہوں نے یہ نہیں کہا بوجھ آ گیا, یہ ہو گیا, نہ, انہوں نے کہا یہ باغ میرا. نبی نے 2 بندوں کا کیا, ایک مہاجر ایک انصار. اس نے کہا آدھا باغ آپ کا, آدھا میرا. قرض حسن واپس کا واپس لیتا ہی نہیں, جاؤ میں اللہ کو دے رہا ہوں. قرض حسن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. یہ مکان آدھا میرا, آدھا آپ کا. یہ دکان ہے, یہ آدھی میری, یہ آدھی آپ کی. اللہ اکبر. یہ سعد بن ربیع نے تو عبد الرحمن بن عوف کو کہہ دیا میری یہ 2 بیوی ہیں بھائی. باغ آدھا دے دیا, دکان آدھی دے دی, مال دے دیا, سب کچھ دے کر کہا یہ 2 بیویاں پسند کر. فَآجِبْ أَيَّتُهُنَّ, جن میں سے جو تجھے پسند لگتی ہے اشارہ کر, میں اس کو طلاق دوں گا, وہ عدت گزاری کی, تو اس سے نکاح کر. یہ قربانی ویسے زبانی باتوں میں آسان ہے, دینی بڑی. واہ انصار, تمہارے اوپر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. ایسا کر کے دکھایا قرض حسن اور مدد. اللہ نے بھی ایسی مدد کی, آگے مہاجرین نے بھی کہا نہیں بھائی بس آپ کا تحفہ ہم نے قبول کر لیے ہیں, باقی ہم اپنی محنت بھی کریں گے, تمہارے اوپر بوجھ نہیں, ہم اسلام لے کر آئے ہوئے ہیں. ایسا تعاون ان 12 نقیبوں نے کیا, ایسا تعاقب کہ ریاست مدینہ بنا کے رکھ دی ہے, سلطنت اسلامیہ بن گئی, اسلام پھر پھیلتا چلا گیا. اللہ نے بھی کہا انی معاکم, اب میری مدد تمہارے ساتھ. اسلام پھیلتا گیا. بدر آیا, 70 کے 70 کفار لتاڑے پڑے ہوئے ہیں. مدد کس کے ساتھ؟ اللہ کی. فرمایا وعدے تم پورے کرو. احد میں فتح, خندق میں فتح, بنو قریظہ میں فتح, حدیبیہ میں فتح. پورا عرب 8 سالوں میں فتح ہو گیا. 8 سالوں میں پورا عرب فتح کر دیا ہے. مدد آئی نہیں آئی ہے؟ ایسی مدد آئی 8 سالوں میں, دنیا حیران ہو گئی ہے. یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو عرب سے عجم میں نکلے. عمر بن خطاب پھر کیسر و کسریٰ پاؤں کی ٹھوکروں میں تھے.
دنیا حیران تھی۔ اللہ نے یہ کام کر کے دکھایا، انی معاکم، یہ کام تم کرو 5، میری مدد تمہارے ساتھ۔ نبی فرماتے میرے صحابہ اس وعدے کو تم نے نبھانا ہے، بنی اسرائیل نے نہیں نبھایا۔ بنی اسرائیل کے بعد صحابہ اس کو نبھاتے رہے، جب تک یہ وعدہ مسلمانوں نے نبھایا مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ مسلمانوں نے نماز میں ڈنڈی ماری، زکاتوں میں ڈنڈی ماری، رسولوں کی مدد میں دین جاتا جائے جی ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، میرا اپنا کاروبار، میرا اپنی دکان، میں کیا کروں، دین کی مدد چھوڑی، اللہ غریبوں کا لحاظ نہیں کیا، قرض حسن چھوڑا، تو اللہ کی طرف سے اس وقت مسلمانوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، 56-57 ممالک میں تقسیم ہو گئے اور بیچاروں کا حال ہی کچھ نہیں، غیروں کے الاکار، غیروں کے تابع۔ اور اب تو خود حکمران طبقہ ایک دوسرے کو تانے دیتا ہے، کہتا ہے انہوں نے IMF کے حوالے ہمیں گروی رکھا ہوا ہے، ہم تو گروی ہو چکے ہیں، اور ملک بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ کام کیا ہوا؟ یہ اللہ کی مدد ہمارا ساتھ چھوڑیے۔ ہم جب اللہ نے کا وعدہ چھوڑا، اللہ نے مدد چھوڑ دی، وگرنہ اللہ نے یہاں بھی کہا انی معاکم۔ میں نے کہا تھا یہ اللہ نے کہاں کہا؟ ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام انہی بنی اسرائیلوں کو لے کر نکلا نا، اللہ اکبر، اللہ نے وہاں پریشان مت ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بنی اسرائیل کے پاس کچھ نہیں تھا، مارے ہوئے غلامی کے، آگے بحر کلزم، پیچھے فوج آ گئی ہے۔ او صبح جا دیکھا آگے بحر کلزم، جائیں کدھر؟ اور اس وقت کہ یا موسیٰ اننا لمدرکون، موسیٰ ہمیں تو پکڑوا دیا تو نے۔ کیوں؟ آگے سمندر کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، جائیں کدھر؟ آگے جاتے مارے جاتے، پیچھے جاتے مارے جاتے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا کلا، ہرگز یہ نہیں ہوگا، میں اللہ کے حکم پر پورا اتروں گا، اللہ بھی اپنی مدد پر آئے گا۔ ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے مدد میں، سیہدینی، اللہ نے ایسی مدد کی بحر کلزم پھٹا، 12 راستے جاؤ پار، اور فرعون اترا، غرق کر کے دکھائے، مدد آئی نہیں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جب ہجرت کر کے 12 نقیبوں نے کہا آ جاؤ ہم سنبھالیں گے، یہاں سے جانا مکہ سے مشکل، ابو بکر صدیق سہارا بنا، نبی کا ساتھ دیا۔ ابو بکر صدیق کا غلام عامر بن فہیرہ کو کہا اونٹ چرا کر آنا، صبح شام میں نبی کو تازہ دودھ دوں گا، تو اونٹ چراتے چراتے شام کو ہمارے قریب پہنچ جانا، لوگوں کو نہ پتہ چلے، دودھ صبح دودھ دے کر تو پھر ہم سے دور بھاگ جانا۔ اور بیٹی اسما کو کہا غار ثور میں 3 دن رہوں گا، کھانا تو نے لانا ہے نبی کے لیے۔ واہ ابو بکر تیرے خاندان کے اوپر اللہ رحمتیں فرمائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، ایک جگہ حضرت 2 موقعوں پر حضرت ابو بکر بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ میں نبی کو ایک غار میں لے کر بیٹھا ہوا تھا، غار ثور میں چھپایا ہوا، جاسوس کھوج لگانے والے آ گئے، غار ثور کی پہاڑیوں کے اوپر چوٹیوں پر چٹانوں پر پھر رہے تھے، ہمیں تلاش کر رہے تھے، بڑے کھوجی لوگ تھے، پتہ نہیں ہے اس حصے میں ہم گئے ہیں، پتھروں کے اوپر وہ بھی کھوج لگا کر پہنچ چکے تھے، پتہ نہیں کیسے لوگ تھے، پتھریلا علاقہ، آگے چٹانیں ہیں، یا ویسے شبہ کی وجہ سے وہاں پہنچے، وگرنہ ابو بکر مدینہ ادھر تھا، ابو بکر ادھر لے کر غار ثور پہ گئے تھے، وہاں سے پلٹ کر آگے اس راستے پہ گئے تاکہ یہ ان کو پتہ ہے باقی ساتھی مدینہ گئے، یہ ادھر دوڑیں گے، میں نبی کو ادھر سائڈ پہ محفوظ رکھوں گا۔ اب عجیب ابو بکر تھا، غار ثور ادھر تھا، وہاں رکھا، تو میں نے کہا اللہ کے نبی نے ران ادھر رکھی ہوئی ہے، تو میں نے کہا او اللہ کے نبی، اللہ اکبر، لَإِن كَانُوا يَنظُرُونَ تَحْتَ قَدَمَيْ، اگر یہ لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں، اگر انہوں نے نیچے دیکھا اپنے قدموں کی طرف، سیدھی نگاہ ہمارے اوپر آئے گی۔ اللہ، آگے سے نبی نے فرمایا ابو بکر کیفا، کیسے ہوگا بھائی، کیفا انتم، ان 2 کے بارے میں تو کیا سوچتا ہے، اللہ ثالثہما، ان کے ساتھ 2 کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہونا، اللہ کی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ساتھ ہونے سے مراد مدد اللہ کی ہمارے ساتھ ہے، ویسے تو کافروں کے ساتھ بھی ہے، ہر جگہ اللہ ہے۔ جب یہ بات کی نا، اللہ اکبر، کافروں کے آنکھوں کے آگے سایہ آ گیا، نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ مدد کس کی ہے؟
اللہ کی۔ اور آگے چلتے ہوئے جس وقت سراقہ بن مالک آیا بڑے جلالی لہجے میں کہ میں فرعون ابو جہل سے 100 اونٹوں کا انعام لوں گا۔ وہاں بخاری کی لمبی روایت ہے، لوگ ابو بکر کو اکثر پوچھا کرتے تھے برا بن عازب پکڑ لیتے ہوئے ابو ہریرہ ذرا واقعہ سنا دو، دل تازہ ایمان تازہ ہو جائے، لمبا واقعہ۔ ابو ہریرہ کہتا ہے جس وقت سراقہ بن مالک بن جوشم گھوڑے پر دوڑتا ہوا آیا، میں محمد کا سر قلم کروں گا، گرفتار کر کے لاؤں گا ابو جہل کے پاس، 100 اونٹوں کا انعام تھا۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی یہ آ گئے، سراقہ آ گیا۔ نبی نے پھر کہا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب نبی نے اللہ ہمارے ساتھ کہا، میں نے دیکھا چٹان کے اوپر چڑھتا ہوا گھوڑا چٹان کے اندر دھنس گیا اور پیٹ تک دھنسا ہوا، اس کی ٹانگیں بھی چلی گئیں، گھوڑے کی نہیں سراقہ کی بھی ٹانگیں چلی گئیں۔ سراقہ کہنے لگا مجھے معاف کرو، میں لقد علمت، مجھے یقین آ گیا ہے، انکما دعوتما علیہ، تم دونوں نے میرے خلاف بددعا کی ہے اور تمہاری بددعا سے میں زمین پہ دھنس گیا چٹان کے اندر، اور میں وعدہ کرتا ہوں، پھنسا ہوا کہتا میں وعدہ کرتا ہوں، آدھا پیٹ گھوڑے کا اندر، ٹانگیں اندر، مدد کس کی آتی ہے؟ بندہ اللہ کے ساتھ رہے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور سراقہ نے کہا میں ایک وعدہ کرتا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے تم لوگ سچے ہو، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا کفایت کروں گا، نہ تمہیں نقصان دوں گا نہ کچھ۔ نبی نے فرمایا پھر واپس جا، پھر ہمیں نقصان نہیں دے گا، ہمارے خلاف تعاون نہیں کرے گا؟ نہیں جی۔ نبی نے دعا کی، گھوڑا نکلا۔ سراقہ اس وقت چپ کر کے دیکھا، قریب بیٹھا آ کر اٹھ کر چلا گیا۔ لیکن نبی کی ابو بکر کہتا ہے کافر تھا، وعدہ پورا کیا اس نے، کرنا بھی تھا، دھنس گیا تھا زمین میں، نہ کرتا تو پھر دھنسا جاتا۔ واپس گیا، آگے کافر کھوج لگا کر آ رہے ہیں، اسی راستے پہ دوڑتے ہیں محمد کو پکڑیں گے۔ آگے سے کہتا ہے لقد کفیتہ، میں تمہاری طرف سے ادھر کفایت کر گیا ہوں، میں آیا ہوں، میں آیا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ادھر نہیں ہے محمد، یہ جھوٹ ہے، اور کہتا ہے ادھر ہے، پھر بھی نبی سے وعدہ کیا ہوا، کہتا ہے میں ادھر سے آیا ہوں، میں کافی ہوں، میں آیا ہوں، میں کافی ہوں۔ لوگ سارے واپس چلے جاتے، وعدہ پورا کیا نہیں کیا ہے؟ اس وعدے پورا کرنے کے اوپر نبی کا تعاون کیا، اللہ نے اس کو ایمان دے دیا، مومن مسلمان بن گیا، بعد میں نبی کا غلام بن کر آ گیا۔ نبی فرماتے میرے نقیبوں نے کمال کر کے دکھایا، بنی اسرائیل کے نقیب کچھ عرصے تک چلے، بعد میں وہ فوت ہوئے، بعد میں بنی اسرائیل وعدہ بھول گئی، لیکن میرے نقیب بھی میرے ساتھ رہے، میرے نقیبوں کی اولاد بھی میرے ساتھ رہی، یہ انصار تھے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ یا اللہ تو رحمت کی بارش برسا دے، یا اللہ ملک میں پھیلی ہوئی وباؤں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو، آفتوں کو اپنی رحمت سے دور فرما، اس قرآن کی برکت سے دور فرما، یا اللہ رحمت والی بارش نصیب فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے احباب اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار ہیں، سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما، اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو قریب اور بعید زمانے میں فوت ہو چکے ہیں ان کی روحوں تک تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا دے۔ ہماری مجلس کے ساتھی جو فوت ہو چکے ہیں کئی، یا اللہ ان کی روحوں تک بھی اس کا ثواب پہنچا، ان کو اجر جزیل عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن کے تقاضے ہمیں پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی مدد اپنی نصرت کے فیصلے فرما، ہماری کوتاہیوں پر ہمارے حق میں فیصلے نہ فرما، تو اپنی شان رحیمی کے فیصلے نصیب فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، ان کو غلبہ اور قوت عطا فرما، وہ ایمان کی اور بیت المقدس کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں، یا اللہ ان کو غلبہ اور قوت عطا فرما، صہیونی طاقتوں یہودی طاقتوں کو اس کے مقابلے میں ذلیل فرما، یا اللہ اسلام کو بول بالا فرما دے، مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بنا دے، مسلمانوں کو اپنے وعدوں کی نبھانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ حقیقی مسلمان بنا، یا اللہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔